बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, आप देख रहे हैं फैज़ मीडिया और मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद उमर याकूब। नाजरीन, रमज़ानुल मुबारक के बाबरकत लम्हात को कीमती बनाने के लिए फैज़ मीडिया ने एक प्रोग्राम का इनेकाद किया फ़ैज़ रमज़ान नशरियात के उन्वान से, जो लॉकडाउन और इलाकाई सूरत हाल के ख़राब होने की वजह से मौखर करना पड़ा। आज हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वफ़ात पर शान अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के उन्वान से ख़ुसूसी ट्रांसमिशन का इनेकाद किया गया है। आप सबको फ़ैज़ रमज़ान नशरियात में नाजरीन, आज के इस प्रोग्राम का इनेकाद हम करते हैं अल्लाह जल्ल शानुहु के पाक कलाम से आगाज़ करते हैं। हमारे साथ आज के हमारे मेहमान मौजूद हैं अज़ीम मजहबी स्कॉलर हज़रत मौलाना मोहम्मद याकूब फैज़ साहब, उनके साथ हज़रत मौलाना सऊद अकरम साहब, मशहूर व मारूफ सनाख़ा हज़रत मौलाना नईम कुरैशी साहब और हज़रत मौलाना इमरान नक्शबंदी साहब, जो हज़रात अपने अपने वक़्त पर आप हज़रात के सामने अपने ख़यालात का इजहार करेंगे। अब मैं प्रोग्राम का आगाज़ करता हूँ अल्लाह जल्ल शानुहु के पाक कलाम से। अल्लाह जल्ल शानुहु के हम्द से मैं मुल्तमिस हूँ नईम कुरैशी साहब से कि वो इस प्रोग्राम का आगाज़ हम्द बारी ताला से फ़रमाए। मैं सबसे पहले शुक्रगुजार हूँ फैज़ मीडिया और फैज़ रमज़ान ट्रांसमिशन की जो इंतज़ामिया है और जिन्होंने ये खूबसूरत इंतज़ाम और प्रोग्राम का इनेकाद किया। अल्लाह पाक इनके इल्म में और इस काम में बरकत नसीब फरमाए और इस काम को कबूल फरमाए और इसके सदक़े से मुल्की हालात और जो इस मुसलमानों पर और दीन इस्लाम पर मुश्किलात हैं उनको दूर फरमाए। दुआया कलिमात करम मांगता अता मांगता इलाही मैं तुझसे दुआ करम मांगता अता मांगता इलाही मैं तुझे दुआ करीमी का सदका दिला दे इलाही रहीमी का सदका न मांगूंगा तुझसे तो मांगूंगा किससे तेरा हूँ तुझी से दुआ मांगता हूँ
کی خاطر شفا مانگتا ہوں الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں الہی ہمیشہ تم مسرور رکھنا گناہوں سے ہم کو سدا دور رکھنا پریشانیاں ہم کو گھیرے ہوئے ہیں پریشانیوں سے پناہ مانگتا ہوں کرم مانگتا ہوں عطا مانگتا ہوں الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت آواز اور انداز میں آپ نے دعائیہ کلمات سماعت فرمائے۔ اب میں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش کرنے کے لیے دعوت دیتا ہوں حافظ محمد عمران نقشبندی صاحب کو، کیونکہ ذکر خدا کرے ذکر مصطفیٰ نہ کرے، ذکر خدا کرے ذکر مصطفیٰ نہ کرے، ہمارے منہ میں ہو ایسی زباں خدا نہ کرے۔ تشریف لاتے ہیں حافظ محمد عمران نقشبندی صاحب۔ حصول برکت کے لیے درود شریف پڑھیے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ چلو دیار نبی کی جانب چلو دیار نبی کی جانب درود لب پر سجا سجا کر بہاریں لوٹیں گے ہم کرم کی بہاریں لوٹیں گے ہم کرم کی دلوں
جرموں کو دھو رہے ہیں، ہمارے جرموں کو دھو رہے ہیں، وہ اپنے آنسو بہا بہا کر بہاریں لوٹیں گے ہم کرم کی دلوں کو دامن بنا بنا کر، یہی اساس عمل ہے میری، اسی سے بگڑی بنی ہے میری، یہی اساس عمل ہے میری، اسی سے بگڑی بنی ہے میری، اسی سے بگڑی بنی ہے میری، سمیٹتا ہوں کرم خدا کا، سمیٹتا ہوں کرم خدا کا، نبی کی نعتیں سنا سنا کر، بہاریں لوٹیں گے ہم کرم کی دلوں کو دامن بنا بنا کر، اگر مقدر نے یاوری کی، اگر مدینے گیا میں خالد، اگر مدینے گیا میں خالد، قدم قدم خاک اس جگہ کی، قدم قدم خاک اس جگہ کی، میں چوم لوں گا اٹھا اٹھا کر، بہاریں لوٹیں گے ہم کرم کی دلوں کو دامن بنا بنا کر۔ ناظرین، بہت ہی خوبصورت اشعار آواز انداز میں آپ نعت کلام پیش سن رہے تھے۔ اب ہم چلتے ہیں اپنے موضوع کی طرف۔ سب سے پہلے میں گزارش کروں گا حضرت مولانا محمد یعقوب فیض صاحب سے کہ ہمارے پاس ایک سوال ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت و کردار سے ہمیں سبق کیا ملتا ہے، اس پر ہمارے سامنے روشنی ڈالیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت و کردار سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 21 رمضان المبارک، یوم شہادت چوتھے خلیفہ راشد داماد رسول امیر المومنین سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ، تو آج فیض رمضان ٹرانسمیشن سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے اور آپ کی سیرت و کردار کو امت مسلمہ کے سامنے لانے کے لیے ہم سب دوست ایک دوستانہ ماحول میں فیض میڈیا کے اسٹوڈیو میں فیض رمضان ٹرانسمیشن میں موجود ہیں۔ میزبان نے جو سوال کیا ہے، اس سوال کی طرف
ہم آئیں گے تھوڑی دیر کے بعد. آپ دیکھتے رہیے پروگرام. انشاءاللہ اطمینان اور تسلی بخش جواب آئے گا. اس سے قبل میں گزارش کروں گا اپنے مہمان فیض ٹرانسمیشن کے حضرت مولانا سعود اکرم صاحب دامت برکاتہم کہ وہ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت و کردار کے عنوان سے اپنے علمی موتی بکھیر کر کے ہمارے روحوں کو تازگی بخشیں. مولانا سعود اکرم صاحب. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما واسيرا صدق الله العظيم. اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان اور لاکھ لاکھ شکر ہے جس پاک ذات نے اس پیارے رمضان میں ہمیں یہ زندگی کی سعادت بخشی اور درود و سلام کا ہدیہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آج ہم یوم علی کے عنوان سے ایک پروگرام میں جمع ہیں کہ صاحب فکر و نظر حق کا ولی کہتے ہیں, کاشف کنز و حبیب ازلی کہتے ہیں, کہ جس کو ڈوبا ہوا سورج بھی پلٹ کر دیکھے ہم اسے اپنے عقیدے میں علی کہتے ہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی منقبت, ان کی ایثار و قربانی, ان کی جود و سخا, ہر پہلو ان کا ایک نیا عنوان دیتا ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نام علی ہے, کنیت ابو الحسن ابو تراب ہے اور لقب اسد اللہ ہے. یہ وہ صحابی ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالی نے ابتدائے عمری میں ہی گوشے پیغمبری کے سپرد کر دیا. آپ کا بچپن اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے آنگن میں گزرا. یوں تو بہت سی فضیلتیں, منقبتیں کتب احادیث میں آپ کی بیان کی گئی ہیں. ایک جو سب سے انوکھی اور سب سے الگ محسوس ہوئی وہ یہ کہ ام سلمہ فرماتی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں کہ لا يحب علی منافق, کہ کوئی منافق علی رضی اللہ تعالی عنہ سے محبت نہیں کرے گا, وَيُبْغِضُ, اور نہیں بغض رکھے گا, مؤمن, مومن حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے. اس کا مطلب یہ ہوا اگر کسی کے ایمان کو ٹٹولنا اور پرکھنا ہے, اس کی ذات پر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی شخصیت کو پیش کیا جائے, اگر اس کا سینہ بغض علی سے بھرا ہو سمجھ لو وہ مومن نہیں ہے, اور اگر اس کے سینے میں عقیدت علی ہو, محبت اور مودت علی ہو تو سمجھ لو یہ پکا مومن ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی منی وانا من علی, علی مجھ سے ہے اور میں علی سے. یہ ترغیب دلائی جا رہی ہے مومنوں, علی کی ذات تو ایسی ذات ہے جس کو سراپائے محبت بنایا گیا ہے, جن کے نقش قدم پر چل کر تم رسوائی نہیں حاصل کرو گے, تم بھٹکو گے نہیں, سیدھی راہ پر چلتے رہو گے. حضرت ام عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ سے سوال کیا گیا, امی عائشہ سے یہ دریافت کیا گیا کہ علی کیسے تھے,
فرمایا کان ما علمت قوام و صوام، ان کو تو روزہ دار پایا گیا، ان کو تو شب بیدار پایا گیا، ہر پہلو میں انوکھے۔ ان کے ایک شاگرد رشید سے پوچھا گیا، نام زرار ہے، پوچھا زرار، جب آپ کی وفات ہو گئی تو آپ کے متعلق پوچھا گیا، زرار تم نے علی کو کیسا پایا؟ فرمایا علی کو کیسا پایا؟ دنیا سے بیزار پایا، وہ راتوں کے اندھیروں میں اٹھنے والا پایا۔ کیسا علی؟ ارے وہ علی میں نے کئی بار دیکھا کہ وہ راتوں کو اس طرح تڑپا کرتا تھا جیسے سانپ کا ڈسا تڑپتا ہے، ارے وہ ایسے رویا کرتا تھا جیسے کوئی غموں کا مارا روتا ہے، اور وہ دنیا کو یہ پکار کر کہتے تھے کہ اے دنیا مجھے دھوکے میں نہ ڈال، میں نے تجھے 3 طلاق دے دی ہے، تیری عمر تھوڑی ہے، تیرے غم تھوڑے ہیں، تیری خوشیاں تھوڑی ہیں۔ اور پھر اپنے رب سے فریاد کیا کرتا تھا۔ کیا فریاد کرتا تھا؟ یا رب میرا عمل تھوڑا ہے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ وہ علی کہہ رہا ہے میرا عمل تھوڑا ہے۔ مومنو ذرا دل کے کان کھول کے سن لو، یہ وہ علی کہہ رہا ہے جسے اللہ کے نبی نے لسان نبوت نے یہ خوشخبری سنائی تھی کہ علی تیرا گھر میرے گھر کے سامنے۔ ارے یہ وہ علی کہہ رہا ہے جس کی بیوی سیدہ طاہرہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو خود لسان نبوت نے کہا سیدۃ نساء اہل الجنہ۔ یہ وہ علی کہہ رہے ہیں جن کے لخت جگر حسن و حسین کو جنت کے جوانوں کا سردار قرار دیا گیا۔ یہ وہ علی ہیں جن کی منقبت میں اگر ہم شروع ہو جائیں تو یہ لمحے تھوڑے پڑ جائیں گے، یہ ساعتیں تھوڑی پڑ جائیں گی۔ اس لیے ہمیں ہر پہلو حضرت علی کا درخشاں اور واضح ایک پیغام دیتا نظر آتا ہے کہ مومن کو اگر محبت کا معیار بنانا چاہیے تو وہ حضرت علی ہیں، اگر جود و سخا میں کسی کی پیروی کرنی چاہیے تو وہ حضرت علی ہیں۔ ایک دفعہ آپ نے ایک باغ کو سینچا اور اس باغ کو سینچنے کے بعد کچھ جو آپ کو مزدوری ملی، گھر آئے، حریرہ تیار کروایا، اس جو کے ایک حصے کا ابھی حریرہ تیار ہوا تھا کہ ایک یتیم آ ٹپکا، سب اٹھا کے اسے دے دیا، پھر اس کا دوسرا حصہ پھر حریرہ تیار کروایا، پھر ایک مسکین آ گیا اسی کو دے دیا، پھر کچھ تیار کیا، پھر کوئی آ ٹپکا تو پھر ایک قیدی کے حوالے دے کر اس تمام کو ختم کر دیا۔ اس لیے ہمیں ہر پہلو سے حضرت علی کی پیروی کرنی پڑے گی اگر ہم دنیا اور آخرت کی کامیابی چاہتے ہیں۔ ناظرین، آپ نے سوال سماعت فرمایا، دوسرا سوال بھی انہی کے متعلق ہے۔ عوام الناس میں یہ مشہور ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور خلفائے ثلاثہ میں آپس میں بغض و عداوت تھی، یہ بات کس حد تک درست ہے؟ اس کا ناظرین کو جواب۔ یہ بات صرف ایک چھوٹی سی جماعت مختصر سے طبقے نے غلط فہمی پیدا کرنے کے لیے مشہور کی ہے، ورنہ ان کے آپس میں مودت، محبت اور رشتے اس قدر مضبوط تھے کہ کوئی اگر اپنے آپ کو غیر جانبدار کرتے ہوئے سیرت کا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مطالعہ کرے تو اس کو یہ بات روز روشن کی طرح سمجھ آتی ہے کہ ان کا آپس میں محبت اور پیار بہت زیادہ تھا۔ ارے جو حضرت علی کے نکاح کے مشورے میں شامل ہو وہ آپس میں بغض رکھتے ہوں گے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جا کر حضرت فاطمہ کا ہاتھ مانگنے کا مشورہ دینے والے حضرت ابو بکر و عمر اور حضرت سعد ہیں۔ اگر محبت نہیں تھی تو یہ مشورہ کیوں دیا تھا؟ ارے جو کہنے والے یہ کہتے ہیں کہ بغض و عداوت تھا وہ جھوٹ بولتے ہیں، کیونکہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے مہر کے لیے رقم خرچ کرنے والے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔
حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت اور مودت کا یہ عالم تھا، ہر کام میں علی کو آگے کیا کرتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ایک شخص نے آپ کے سامنے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں نازیبہ کلمات کہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس شخص کو پکارا اور کہا کہ یہ صاحب قبر کو جانتے ہو؟ ان کا نام محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب ہے، اور جس کی شان میں تم نے گستاخی کی ہے اس کا نام علی بن ابی طالب بن عبد المطلب ہے۔ یہ بات یاد رکھو کہ تمہارے لیے تباہی ہو، علی کے لیے کبھی خیر کے علاوہ کچھ نہ کہنا۔ تم نے جو ان کی شان میں نازیبہ کلمات کہی ہیں اس سے یقیناً صاحب قبر کو تکلیف پہنچی ہے۔ یہ کون کہہ سکتا ہے جسے آپس میں نفرت ہو؟ نہیں، بلکہ آپ کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فرماتے سنے گئے، ما عشت فی الامتی لست فیہا یا ابا الحسن، کہ جس امت میں ابو الحسن یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہ ہو، اس امت میں جینے کا کیا فائدہ؟ ارے اس کو محبت نہیں کہتے تو کیا کہتے ہیں؟ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ان کے گھر کا بلوائیوں نے محاصرہ کیا تو سب سے پہلے پہرے پر بھیجنے والا حضرت علی اپنے بیٹوں کو، کن کو؟ حضرت حسنین کریمین کو بھیجنے والا حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ جب حضرت عثمان پر پانی بند کیا گیا، چھپ چھپ کر پانی کی مشقیں پہنچانے والا اور خادم بھیجنے والا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ خود شیعہ عالم باقر مجلسی یہ لکھنے پر مجبور ہوئے، وہ کہتے ہیں کہ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہادت عثمان کی خبر ہوئی تو بے انتہا روئے اور اپنے بیٹوں کو زود و کوب کیا۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے پر ایک تھپڑ رسید کیا، اور حضرت حسنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت حسین کے سینے مبارک پر مکہ مارا۔ ارے یہ کون کرتا ہے؟ یہ کوئی محبت کرنے والا ہی کرتا ہے، جسے کسی جانے والے کا غم ہو، دکھ ہو، وہ کرتا ہے۔ ان میں آپس میں محبت اور رفاقتیں تو ایسی تھیں کہ سن 17 ہجری ذی القعدہ کا مہینہ حضرت ام کلثوم حضرت علی کی بیٹی، ان کا نکاح حضرت عمر سے کروایا۔ کون اس میں واسطہ بنے؟ حضرت عباس۔ اگر یہ محبت نہیں تھی تو یہ قرابت کیسی، یہ رشتہ داری کیسی؟ اس لیے جو بے بنیاد باتیں پھیلا رہے ہیں کہ ان میں آپس میں محبت نہیں تھی، خدا را ان کی باتوں پر کان نہ دھرے۔ یہ لوگ تو آپس میں شیر و شکر رہنے والے تھے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی ان سے محبت رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین، آپ نے سماعت فرمایا، اسی موقع پر آج 21 رمضان المبارک اہلیان علم و دانش کے لیے ایک بہت بڑا صدمہ، ہمارے بڑوں کے استاذ، بہت بڑے عالم دین، شیخ الاسلام، مفکر اسلام، حضرت مولانا علامہ ڈاکٹر خالد محمود صاحب کی بھی آج وفات ہوئی، اور ان کے بارے میں ہمارے ایک دوست منچن آباد کے حافظ عمیر حنفی صاحب نے ایک حوالے سے لکھا تھا کہ عطا اللہ شاہ بخاری رحمہ اللہ نے فرمایا کہ اگر کوئی فتنہ عصر کے بعد اٹھے اور مغرب کے بعد اس فتنے کا مقابلہ ڈاکٹر علامہ خالد محمود صاحب رحمہ اللہ سے کروا دیا جائے تو وہ فتنہ وہیں پر ختم ہو جائے گا۔ ایسی ایک عظیم شخصیت آج ہمارے اندر سے اٹھ گئی، اس دنیا فانی کو چھوڑ کر اللہ جل شانہ کے حضور پیش ہو گئے۔ ہم اپنے اس ٹرانسمیشن میں ان کو، ان کی دینی علمی خدمات کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ ناظرین، اب میں ملتمس ہوں مولانا نعیم قریشی صاحب سے کہ وہ 2 اشعار نعتیہ کلام کے سنائیں، اس کے بعد پھر ہم اپنے اگلے مرحلے کی طرف چلتے ہیں۔ کیا کروں گے یاد آتی ہیں سنہری جانیاں، کیا کروں
اور اپنی پلکوں سے انہیں میں چومتا ہوں دیر تک، دل میں جب بھی جگمگاتی ہے سنہری ناظرین، اب ہم چلتے ہیں دوسرے مہمان حضرت مولانا محمد یعقوب فیض صاحب کی طرف۔ ان سے ہمارا وہی پہلا سوال، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت و کردار سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے، اس پر روشنی ڈالیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت و کردار سے ان کے محبین کے لیے کیا سبق ہے؟ یقیناً محبت کا سبق ہے، مؤدب کا سبق ہے۔ آپ کی زندگی سے ہمیں خلفائے ثلاثہ کی مکمل اطاعت شعاری کا سبق ملتا ہے، ان سے پیار، محبت، الفت اور عقیدت کا سبق ملتا ہے، ان کی مکمل اطاعت کا سبق ملتا ہے۔ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں آ کر کے انتہا درجے کی وفا شعاری کا سبق ملتا ہے۔ یقیناً حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی امت مسلمہ کے لیے مشعل راہ ہے۔ دنیا اور آخرت کی کامیابی کے لیے، خصوصاً موجودہ حالات کے تناظر میں، سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ کس انداز میں، کس طرح
آپ نے انتہائی کٹھن حالات میں امت کو جوڑ کے رکھا، خصوصاً آپ کے وصف عدل اور جو لسان نبوت سے آپ کو ایک وصف عطا ہوا قاضی القضات کا، وہ عین شہادت کے وقت بھی آپ کی زبان مبارک پر یہ الفاظ تھے کہ اگر میں زندہ رہا تو اپنے قاتل سے خود نپٹوں گا، اگر میں شہید ہو گیا تو اس کے ساتھ ظلم نہیں کرنا۔ آخری لمحے پر بھی عدل و انصاف کا سبق دے کر کے امت کو افراط و تفریط سے پاک زندگی گزارنے کا درس دے کر کے گئے۔ وہ خلفائے ثلاثہ کی زندگی ہو یا سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی ہو، اس سے ہمیں افراط و تفریط سے پاک اپنے جذبات کی رو میں بہہ کر کے زندگی گزارنے کا درس نہیں ملتا، بلکہ افراط و تفریط سے پاک راہ ہدایت پر، صراط مستقیم پر چل کر کے مکمل اطاعت شعاری میں زندگی گزارنے کا درس ملتا ہے، اور اسی میں ہی امت کی کامیابی ہے۔ ہمیشہ حالات تب ہی بگڑتے ہیں جب انسان افراط و تفریط کا شکار ہوتا ہے یا جذبات کی رو میں بہہ کر کے غلط فیصلے کرتا ہے۔ تو ہمیں سبق یہی ملتا ہے کہ جذبات میں ہی افراط و تفریط کا شکار نہیں، بلکہ راہ اعتدال کو اپناتے ہوئے خلفائے راشدین المہدیین کی مکمل اطاعت شعاری میں زندگی گزارنے میں ہی امن، عاشقی اور عافیت اور دنیا آخرت کی کامیابی ہے۔ ناظرین، ہمارا دوسرا سوال ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے محبت کا تقاضا کیا ہے؟ اس پر روشنی ڈالیں گے حضرت مولانا محمد یعقوب فیض صاحب۔ مرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ محبت کا تقاضا، میں کہا کرتا ہوں محبت اور اطاعت دو لازم و ملزوم چیزیں۔ انسان ایک جگہ پر محبت کا دعویٰ بھی کرے اور پھر اطاعت بھی نہ ہو تو یہ محبت کا محض دعویٰ تو ہو سکتا ہے لیکن وہ حقیقی محبت نہیں ہو سکتی۔ محبت کا تقاضا ہے اطاعت۔ محبوب محب اپنے محبوب کی ہر ادا کو اپنانے کی کوشش کرتا ہے۔ میں اکثر مثال دیا کرتا ہوں کہ کوئی انسان اگر عالم شباب میں جھوٹی محبت کا شکار ہو جاتا ہے تو اپنے محبوب کو راضی رکھنے کے لیے اس کی ایک ایک ادا کو برداشت کرتا ہے، اپنانے کی کوشش کرتا ہے۔ اس کو اگر گفٹ دینا ہے تو اس کی پسند اور ناپسند کا خیال رکھا جاتا ہے، یہاں تک کہ کلر سکیم کا بھی خیال رکھا جاتا ہے۔ یہ تو ایک مجازی اور جھوٹی اور گندی محبت ہے، اور جو ایک حقیقی محبت جو دین کی نسبت سے ہو، جس محبت کا تعلق انسان کے ایمان کے ساتھ ہو، اور جس محبت کی بنیاد پر انسان کی آخرت کی کامیابی اور ناکامی کے فیصلے ہونے ہوں، اس محبت کا دعویٰ ہو اور پھر انسان اطاعت نہ کرے، یہ ہو نہیں سکتا۔ تو اس لیے محبت کا تقاضا یہی ہے کہ جس کے ساتھ بھی انسان کو حقیقی محبت ہے اس کی مکمل اطاعت کی جائے۔ اور ہمیں حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ محبت اس بات پر مجبور کرتی ہے کہ علی نے جن کو امام مانا ان کو امام مانو۔ واہ واہ واہ، کیا بات ہے، کیا بات۔
علی نے جن کی اقتدا میں نماز ادا کی ان کو اپنا امام مانا، انہیں امام مانو۔ جس کو علی نے خلیفہ اول تسلیم کیا اس کو خلیفہ اول تسلیم کرو، جس کو خلیفہ ثانی تسلیم کیا اس کو خلیفہ ثانی تسلیم کرو، جس کو خلیفہ ثالث تسلیم کیا اس کو خلیفہ ثالث تسلیم کرو۔ یہ محبت کا تقاضا ہے۔ اگر کوئی انسان یہ دعویٰ بھی کرتا ہے کہ علی سے مجھے بڑی محبت ہے اور پھر علی کے راہ و رسم پر چلنے کے لیے بھی تیار نہیں، علی کے اماموں کو امام بھی تسلیم نہیں کرتا، میں اس کو منافقت کا نام تو دے سکتا ہوں، محبت کا نام نہیں دیا جا سکتا۔ تو اس لیے ہمیں یہی سبق ملتا ہے اور محبت کا تقاضا بھی یہی ہے کہ اپنے محبوب کی ایک ایک ادا کو اپنا کر کے اپنی محبت کا ایک عملی ثبوت معاشرے میں پیش کیا جائے۔ اس کے علاوہ اور کوئی سبق ہمیں نہیں ملتا۔ ناظرین، ہمارا ایک اور سوال، حضرت علی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت میں ہمیں کیا کرنا چاہیے، اس پر روشنی ڈالیں گے حضرت مولانا محمد یعقوب فیض صاحب۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی محبت میں ہمیں کیا کرنا چاہیے، اس سوال کا جواب بھی میرے پہلے جواب میں موجود ہے، پھر انتہائی اختصار کے ساتھ کہ علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق اللہ نے قرآن میں فرمایا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود۔ مفسرین کرام نے لکھا ہے کہ اس آیت مبارکہ کا اس ٹکڑے کے اندر حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے کثرت سجود کا ذکر ہے۔ تو جس کو علی کے ساتھ محبت اللہ تعالی عنہ کی سخاوت کے متعلق قرآن میں اللہ نے فرمایا انما نطعمکم لوجہ اللہ، کہ آپ کا ہر عمل اللہ کی رضا کے لیے تھا، تو ہمیں بھی ہر عمل محض اللہ کی رضا کے لیے کرنا چاہیے۔ اور پھر سب سے بڑھ کر حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ بوقت شہادت آپ کے اٹھنے والے قدم اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ آپ اپنی عبادت کے لیے اللہ کے گھر مسجد میں تشریف لے جایا کرتے ہیں۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی محبت میں غلطاں ہو کر کے ہمیں اپنی عبادت کا مرکز اور محور اللہ کے گھر مسجد کو بنانا چاہیے، نہ کہ اس کے متبادل کسی عمارت کو۔ علی کی عبادت کا تعلق مسجد کے ساتھ، منبر و محراب کے ساتھ، اور نماز کی ادائیگی کے لیے قدم اٹھ رہے ہیں اور آپ شہادت کا جام پیتے ہیں، اور آخری اٹھتے ہوئے قدم بھی ہمیں یہ سبق دے کر کے جاتے ہیں کہ ہمیشہ اگر قدم اٹھیں تو اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کی عبادت کے لیے اللہ کے گھر کی طرف اٹھنے چاہیے۔ اس کے علاوہ علی کی محبت کی آڑ میں چوک چوراہے اور روڈ بند کر کے عوام ناس کی تکلیف کا سبب نہیں بننا چاہیے، یا کسی خاص عمارت کو اپنا مرکز اور محور نہیں، بلکہ منبر و محراب گنبد و مینار سے مزین، جس کی نسبت اللہ کے ساتھ، جس کو ہم بیت اللہ مسجد کہتے ہیں، اس کے ساتھ، تو یہاں سے ہمیں یہی سبق ملتا ہے کہ علی والا بھی وہی ہے جس کا تعلق مسجد کے ساتھ مضبوط ہے، منبر اور محراب کے ساتھ مضبوط ہے، اور علی بھی انہی کا ہے جو علی کے نقش قدم پر چل کے اللہ کے گھر مساجد کو آباد کرنے والے۔ ناظرین، آپ نے تمام سوالوں کے مفصل جواب سماعت فرمائے۔ امید ہے آپ کا ایمان تازہ ہوا ہوگا۔ اب ہم چلتے ہیں اپنے پروگرام کے اختتام کی طرف۔
میں ملتمس ہوں حضرت مولانا عمران نقشبندی صاحب سے کہ وہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی شان میں منقبت پیش فرمائیں۔ حضرت مولانا عمران نقشبندی۔ اللہ کا جو شیر ہے ولیوں کا ولی ہے، اللہ کا جو شیر ہے ولیوں کا ولی ہے، اللہ کا جو شیر ہے ولیوں کا ولی ہے، وہ مولا علی مولا علی مولا علی ہے، وہ مولا علی مولا علی مولا علی ہے، وہ مولا علی مولا علی مولا علی ہے۔ کیا شان پوچھتا ہے تو بنت رسول کی، 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 بنت رسول کی، حسنین کی اماں ہے وہ زوجائے علی ہے، حسنین کی اماں ہے وہ زوجائے علی ہے، حسنین کی اماں ہے وہ زوجائے علی ہے، وہ مولا علی مولا علی مولا علی ہے، وہ مولا علی مولا علی مولا علی ہے۔ مولا علی کی یاد کو تم دل میں بساؤ، مولا علی کی یاد کو تم دل میں بساؤ، مولا علی کی یاد کو تم دل میں بساؤ، مولا علی کی یاد کو تم دل میں بساؤ، مولا علی کی یاد کو تم دل میں بساؤ، ہاں دل میں بساؤ، اس نام کے صدقے سے ہی بن جاتا ولی ہے، اس نام کے صدقے سے ہی بن جاتا ولی ہے، وہ مولا علی مولا علی مولا علی ہے، وہ مولا علی مولا علی مولا علی ہے۔ دلہن بنی ہے فاطمہ دولہا ہے مرتضیٰ، حاصل کلام شیخ پیش کر رہا ہوں۔ دلہن بنی ہے فاطمہ دولہا ہے مرتضیٰ، 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 دولہا ہے مرتضیٰ، بن ٹھن کے یہ بارات مدینے کو چلی ہے، بن ٹھن کے یہ بارات مدینے کو چلی ہے، بن ٹھن کے یہ بارات مدینے کو چلی ہے، وہ مولا علی مولا علی مولا علی ہے، وہ مولا علی مولا علی مولا علی ہے۔ اللہ کا جو شیر ہے ولیوں کا ولی ہے، اللہ کا جو شیر ہے ولیوں کا ولی ہے، وہ مولا علی مولا علی مولا علی ہے، وہ مولا علی مولا علی مولا علی ہے۔ ناظرین، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی شان کے حوالے سے خوبصورت منقبت آپ نے سماعت فرمائی۔ یہیں پر میں ضروری سمجھتا ہوں کہ میں اپنی بھی حاضری لگواتا چلوں۔ ایک دو چار اشعار کا کلام ہے۔ ہندو پنڈت ہیں پرمود کرشنا، انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی شان میں کیا خوبصورت جملے لکھے، سماعت فرمائیے گا۔ کہتے ہیں، میرے سینے کی دھڑکن ہے میری آنکھوں کے تارے ہیں، میرے سینے کی دھڑکن ہے میری آنکھوں کے تارے ہیں، سہارا بے سہاروں کا نبی کے وہ دلارے ہیں، سمجھ کر تم فقط اپنا انہیں تقسیم نہ کرنا، علی جتنے تمہارے ہیں اتنے ہی ہمارے ہیں، نبی نور خدا ہے تو علی نور نبی سمجھو، نہ اس سے کم گوارا تھا نہ اس سے کم گوارا ہے،
سمندر درد کا اندر مگر میں پی نہیں سکتا، لگے ہوں لاکھ پہرے پر لبوں کو سی نہیں سکتا۔ علی والو علی کے عشق کی یہ داستاں سن لو، اگر علی کا ذکر نہ ہو تو یہ بندہ جی نہیں سکتا۔ خوبصورت اشعار اس نے لکھے ہندو پنڈت کرشنا پرمود۔ اب میں ملتمس ہوں مولانا نعیم قریشی صاحب سے کہ وہ منقبت علی پر ایک اپنا کلام پیش فرمائیں، شان علی رضی اللہ تعالی عنہ پر منقبت پیش فرمائیں حضرت مولانا نعیم قریشی صاحب۔ تارا علی اہل وفا کے دل کا سہارا، علی ایک ایک سرور سا رہتا ہے رات دن، ایک جب سے ہوا ہے ورد ہمارا علی جب سے ہوا ہے ورد، دنیا میں سب گھرانے کے نور ہیں، دنیا میں سب سے عالی گھرانے کے نور اس واسطے ہے نام تمہارا علی اس واسطے ہے نام۔ آخری شعر بڑا کمال کا، آزم یہ مغفرت کی سند ہے ہمارے پاس، آزم یہ مغفرت کی سند ہے ہمارے پاس، ہم ہیں علی کے اور ہمارا علی مل کے پڑھ لیجیے، ہم ہیں علی
آپ نے آج کا یہ پروگرام سماعت فرمایا، امید ہے آپ کا ایمان تازہ ہوا ہوگا۔ فیض میڈیا پیج کو لائک کیجئے، یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے۔ ہم اسی طرح ایمان افروز پروگرام کو آپ حضرات کے سامنے پیش کرتے رہیں گے، اور اس کے ساتھ ہم اگلے پروگرام تک آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ والسلام، آپ کا میزبان محمد عمر یعقوب۔